بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور آپ کے فضائل مختصراً سنے تھے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان و مقام قرآن پاک کے اندر آئی ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں پرانی آیات اور شان مصطفیٰ، اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا ایک روشن باب یہ بھی ہے کہ خود رب کریم اللہ رب العالمین نے آپ کی عظمت و شان قرآن پاک میں کئی مقامات پر بیان فرمائی ہے۔ چند آیات ملاحظہ فرمائیں۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر گناہوں کی معافی چاہنے کا حکم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا الرحیم۔ ترجمہ: اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ یعنی اس آیت پاک کے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر خدا سے معافی، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے کے بارے میں فرمایا گیا کہ یعنی جب وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ان کے لیے بخش و مغفرت کی دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔ تو اس سے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کی بارگاہ کا کیا عالم ہے۔ آگے کہتے ہیں آمد مصطفیٰ کی خوشخبری اور ان پر ایمان لانے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم۔ یعنی اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تو ایمان لاؤ، تو ان پر ایمان لانا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یعنی اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ کی کتاب سے چھپا ڈالی تھی، اور بہت سی معاف فرما دیتے ہیں، اور بہت سی معاف فرما دیتے ہیں، یعنی تم کو معاف فرما دیتے ہیں اکثر طور پر۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کے طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ یعنی اس آیت پاک کے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں بتایا گیا کہ حضور جب ان کے پاس آئے تو ان کو وہ باتیں وہ چیزیں بتائی جنہوں نے وہ اللہ کی کتاب، یعنی اگر وہ یہودی تھے تو یہودیوں نے تورات سے چھپا دی تھی، اگر وہ عیسائی ہیں اہل کتاب تو انہوں نے انجیل سے چھپا ڈالی تھی، تو اللہ کے رسول ان کے پاس آئیں اور وہ جو چیزیں انہوں نے چھپائی تھی ان کو انہوں نے واضح کر دیا، اور لوگوں کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمانے والے ہیں۔ اور یہ آیت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پر بھی پیش کی جاتی ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہے کہ تمہارے پاس اللہ کا نور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئی۔ نور سے مراد حضور کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔
آگے کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور امت پر شفقت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم، یعنی بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان رحم فرمانے والے ہیں۔ یعنی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحم دلی کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک معراج کا بیان۔ حضور نے جو معراج کیا ہے اس کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم انہ هو السمیع البصیر، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظمتیں عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ نبی کی شان رحمت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ حضور کی رسالت عامہ کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہاں تک یاد کیجئے گا، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیں۔